نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ملکی حالات آپ سب کے سامنے ہیں۔ کرونا کی دہشت جس کی وجہ سے مساجد کو مسدود یا محدود یعنی بند یا تعداد کو محدود کرنے کی ہر طرف بات کی جا رہی ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں بھی آج پلاننگ کی جائے گی۔ تو میں یہاں پہلے گزارش ایک کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک فضا اس ملک میں پیدا کی جا رہی ہے کہ جیسے مسئلہ کرونا نہیں، مسئلہ اس ملک کا مذہب اور ائمہ اور جماعت اور جمعہ اور مساجد ہیں۔ پھر کم فہم لوگ اس طرف دلیل بھی دینا چاہتے ہیں کہ جی دیکھو سعودی عربیہ کے اندر جو اصل میں حجاز مقدس ہے اور پھر بعد میں ان لوگوں نے قبضہ کیا۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی دعوت دوں گا کہ کم از کم آپ ان کا بیک گراؤنڈ ضرور پڑھ لیں کہ یہ حکومت آئی کیسے ہے اور یہ کیسے ریاست وجود میں آئی۔ وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہاں تاکہ کسی تفرقی کی فضا پیدا نہ ہو، میں ایک اتحادی اعتبار سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں پر بند ہو چکی ہے مسجد نبوی شریف، انہوں نے بند کر دی ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں بند ہو سکتی؟ تو میں یہاں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ یہ چاروں ائمہ ہیں، امام شافعی، مالکی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چاروں برحق ہیں لیکن اتباع ایک کی جاتی ہے۔ میں بہت ہی مختصر انداز میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چاروں برحق ہیں لیکن اتباع ایک امام کی جاتی ہے۔ کیوں؟ جب برحق چاروں ہیں تو پھر اتباع ایک کی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خواہشات نفسانی کے پیروکار ہیں، جو نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، نفس انسان کا ہمیشہ آسانی کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ سہل ڈھونڈتا ہے، یعنی انسان چاہتا ہے کہ میں طبیعت کے مطابق چلوں۔ شریعت کی اتباع انسان کی نفس پر جو ہوتی ہے وہ سب سے گراں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر علماء نے ایک امام کی اتباع کو پابند کر دیا، کیوں کہ ورنہ تو جو ہوا نفس کا پجاری ہوگا، وہ جو چیز اس کو جہاں سے اچھی لگے گی وہ کہے گا میں اس چیز میں تو امام شافعی کی پیروکاری کروں گا، اس چیز میں امام ابو حنیفہ کی پیروکاری کرتا ہوں، اس چیز میں امام احمد بن حنبل کے پیچھے چلوں گا، اس چیز میں امام مالک کے پیچھے چلوں گا۔ کیوں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، تو یہ یعنی وہ پھر شریعت کی پیروکاری نہ ہوئی، وہ طبیعت کی پیروکاری ہوئی۔ تو اسی طریقے سے بالکل یہی معاملہ ہے۔ آج ہمارے لوگ مثال پیش کر رہے ہیں اس مسئلے پہ سعودی عربیہ کی، الازہر کی، تو پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب زینب بل پیش کیا گیا تو پھر جب چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، جو بھی زیادتی ہو رہی ہیں، اس کے ملزم کو پھر سر عام پھانسی دینے میں آپ کو کیا حرج ہے؟ آپ وہاں کیوں نہیں دیتے؟ پھر چوری پر ہاتھ کیوں نہیں کٹنا چاہیے؟ جب وہاں کٹ سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں کٹ سکتا؟ جب اذان ہوتی ہے تو اس کے وقت نمازوں کے لیے دکانوں کا بند، کاروبار رک جانا، دنیا کا نظام رک جانا، اور نماز کے اندر سب کا شامل ہونا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کیا ہوا؟ ایک چیز میں آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں اور جو یعنی یہ ہم طبیعت کے موافق، کیونکہ یہ ہماری طبیعت اور مزاج کے مطابق بات ہے، اس لیے ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں۔ اب آ گئی بات اس بات کی کہ دیکھو جی یہ مسئلہ سوشل ڈسٹنس کا ہے، یعنی جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ تو اس وجہ سے یہ ایک طبیبوں کا مشورہ ہے، ڈاکٹروں کا، کہ یہ بیماری پھیلتی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا سوشل ڈسٹنس کا مسئلہ صرف کرونا میں ہے؟ میں ایک مثال دوں گا، سگریٹ ہے، یہ تمباکو جو ہے، آپ اس کی تحقیق پڑھیں، آپ جائیں سرچ کریں، محکمہ صحت کے اداروں کی رپورٹ پڑھیں اس پہ۔ ایک رپورٹ کے مطابق 8 ملین لوگ اس دنیا کے اندر سگریٹ سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان میں سے 1 ملین سے زیادہ لوگ صرف انڈائریکٹلی یعنی سوشل جگہوں پہ، ہر جگہ پہ مجلسوں میں بیٹھ کے سگریٹ پینے والوں کی وجہ سے وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کے پھیپھڑے، ان کے گردے، جو بھی مسئلہ بنتا ہے اس بیماری کی وجہ سے، وہ ان کے پینے کی وجہ سے نہیں، صرف ماحول کے اندر یہ چیز پائی جانے کی وجہ سے بنتا ہے۔ حالانکہ اس کا اثر دور تک جاتا ہے، اس کا اثر تو زیادہ دور نہیں جاتا جو ان کی نظریہ ہے، تو اس پہ پھر بھی کیوں نہیں پابندی اور قید اور مسدود؟ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، خدا کے واسطے آپ ایسی باتیں نہ کریں اور ایسی چیز نہ پیدا کریں، اور پھر FIR علماء پر اس طریقے سے کاٹی جانا، علماء کو ذمہ دار ٹھہرانا، یہ سراسر زیادتی اور ظلم اور ناانصافی ہے۔ امام کا کام ہے نماز پڑھانا، امام کا کام لوگوں کو مسجد سے روکنا نہیں، مسجد سے نکالنا نہیں، امام کا کام مسجد سے نکالنا نہیں ہے، مسجد سے روکنا نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو کہتے ہیں کہ جی قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں،
قانون تو تب ہاتھ میں لیں کہ جب وہ آپ کے قانون کے خلاف لوگوں کو اکسائیں، جب وہ لوگوں کو ترغیب دیں، یہ کریں وہ کریں، فلاں فلاں فلاں۔ جب امام نماز پڑھا رہا ہے، اب پیچھے 10 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب پورا محلہ آ جاتا ہے تو امام کا اس میں کیا قصور ہے؟ آپ امام کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں، یا تو پھر مسجد کو تالا لگا دیں۔ اور قانون پر عمل درآمد کرانا امام کا کام نہیں ہوتا، قانون پر عمل درآمد کرانا اداروں کا کام ہوتا ہے، انتظامیہ کا کام ہوتا ہے۔ قانون کے اوپر عمل درآمد کرانا یہ شہری کا فرض نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو سراسر یہ ظلم، یہ زیادتی، ناانصافی بند کی جائے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء اس چیز کے اوپر یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، چند دن پہلے علماء کے ساتھ پچھلی میٹنگ جو ہوئی، آج ایک ہے، اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، اور متفقہ طور پہ اعلامیہ پیش کیا گیا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء، جید علماء نے بیٹھ کر حکومت کے ساتھ مشاورت، 2 دن نہیں گزرے، 2 دن کے بعد نیا اعلامیہ گورنمنٹ نے اس کو رد کر دیا، اور چند اوقاف کے ملازمین جو گورنمنٹ کے تحت ہوتے ہیں ان سے مسئلہ لکھوا کے وہاں نافذ کر دیا گیا۔ تو پھر یہ کیسے اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا ہوگی؟ زیادتی اور ظلم تو اس طرف سے ہو رہا ہے، ہم ان حقائق کو نہیں دیکھتے اور ہم ایک طرف چڑھ ہوتے ہیں۔ تو میں خدا کے لیے چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ ہم نفرت پیدا کریں۔ اور ابھی میاں والی میں کل کے اندر جامعہ اکبریہ ایک مرکزی ادارہ ہے، اس پر بھی وہاں پر بھی ریڈ کیے گئے، اور مولانا محمد امیر بوروی صاحب پر بھی ریڈ کیا گیا۔ اس طریقے سے ملک کے اندر کئی لوگ، یہ تو نامی گرامی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا تو ذکر آ جاتا ہے، اور جو ایک کونے خدرے کے اندر جو ائمہ کرام جو بیچارے کسی ایک دیہاتی مسجد کے امام ہوتے ہیں، جو انتظامیہ کے پابند ہوتے ہیں، اگر وہ نماز نہ پڑھائیں تو انتظامیہ ان کو خارج کر دیتی ہے، اور اگر نماز پڑھائیں تو FIR درج ہو جاتی ہے، اور پھر وہ انتظامیہ نظر ہی نہیں آتی، جو لوگ ان کو مجبور کراتے ہیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اور عوام سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ علماء ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا رہے ہیں، اور ہمیشہ سے کراتے چلے آئے ہیں، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا، اور ہم اس وطن کے، ہماری اس کی بنیادوں میں علماء کا خون ہے، صوفیاء کا خون ہے۔ آپ اس کی تاریخ پڑھیں، یہ ایک منظم طریقے سے علماء کو اس کی تاریخ سے ہٹایا گیا۔ اس ملک کی بنیادوں میں جو اثر و رسوخ ہے وہ سارا علماء کا اور مشائخ کا ہے، صوفیاء کا ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو عالم ہماری طبیعت کے مطابق گفتگو کرے وہ بالکل غیر سیاسی بھی ہوتا ہے، وہ تفرقہ باز بھی نہیں ہوتا، وہ فتویٰ باز بھی نہیں ہوتا، وہ بڑا معتدل مزاج ہوتا ہے۔ اور جو بندہ شریعت کے مطابق بات کرے، ہماری طبیعت کے خلاف بات کر دے، تو وہ بندہ اس طرح وہ فتویٰ باز بھی بن جاتا ہے، وہ فرقہ واریت پھیلانے والا، انتشار پھیلانے والا بن جاتا ہے، وہ پتہ نہیں اس کی متشدد بن جاتا ہے، ایکسٹریمسٹ بن جاتا ہے، کیا سے کیا اس کے اوپر الزامات عائد ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ یہ لوگ علماء کے سامنے، جی دیکھو یہ بھی تو حدیث میں آیا ہے، یہ بھی تو حدیث پاک میں آیا ہے، یہ بھی قرآن پہ آیا ہے۔ تو یہ اس طرح ہے کہ جس طرح آپ چڑھتے ہوئے سورج کو چراغ دکھا رہے ہیں، ایک سورج بالکل روشنی یعنی عین نصف النہار پہ کھڑا ہے، دن بالکل چڑھا ہوا ہے اور زور پہ ہے سورج، اس ٹائم آپ چراغ لے کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے، یا میں اس کی دوسری مثال دوں تو آپ ڈاکٹر کے سامنے، یہ اس طرح مثال ہوگا کہ ڈاکٹر کو آپ بتا رہے ہیں کہ جی جو اگر جسم درد کرے تو جی پیناڈول کھا لیں، فلاں دوائی کھا لیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، غلط ہو یا صحیح ہو، مطلب آپ ایک عام ڈاکٹر کو بتانا شروع کر دیں کہ یہ بھی تو دوائی ہوتی ہے، آپ اس کی، تو یہ بات کرنی کتنی جہالت ہے۔ اس قوم کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ آپ علماء کے سامنے لے کے ایک دو حدیثیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ بنیاد کا پتہ، نہ ناسخ و منسوخ کا پتہ، نہ اس کے اصول و قواعد اور ضوابط کا پتہ، تو کسی چیز کا نہیں پتہ، لیکن ہم اس پہ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، علماء کو دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے عوام کو بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان پہلے ہیں، باقی ساری چیزیں ہماری بعد میں ہیں، تو بحیثیت مسلمان پہلے سوچیں، تو تمام حقائق کو بھی مد نظر رکھیں، اور علماء جو ہیں وہ تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے ساتھ ہر لحاظ سے اخلاص کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تعاون کرنا چاہتے ہیں، لیکن تمام ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ حقائق کو ضرور مد نظر رکھا کریں کہ گزشتہ کیا ہوا، ابھی کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ صرف ظاہر کو دیکھ کے، چند باتوں کو دیکھ کے ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ میری گفتگو لمبی ہو گئی، تو میں گزارش کرنا چاہوں گا انتظامیہ سے بھی، دیگر اداروں سے بھی، کہ خدا کے لیے آپ ایسا نہ کریں۔
آپ اتحاد اور کی فضا پیدا کریں۔ آپ کے پاس دیگر اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، آپ ان کی طرف توجہ دیں۔ آپ ایک ایسی فضا پیدا نہ کریں۔ ائمہ کرام آپ کے یہ رہبر ہیں، علماء سے گزارش کروں گا کہ آپ تعاون کریں اور آپ کوشش کریں کہ ایسی فضا پیدا نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس مرض کو، اگر یہ موجود ہے تو اس مرض کو اللہ تبارک و تعالیٰ دفع فرمائے، دور فرمائے۔ اور اللہ رب العزت جل و علا سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی، افواج پاکستان کی، ہمارے اداروں کی، ڈاکٹر بالخصوص جو ڈاکٹر عملہ ہے جو بڑی انتھک محنت کر رہے ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور زیادہ ہمت عطا فرمائے، اپنی خاص تائید و نصرت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔